یقیناً اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ لیکن کون سے انسان جو ہے وہ خساروں سے اور نقصانات سے بچنے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس کا بھی اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ سبحان اللہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرتے ہیں، اور پھر سبحان اللہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ایمان والے جو ہے خسارے سے بچ جانے والے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہوگا، اپنے بارے میں پرکھنا ہوگا، کیا ہم جو خسارے میں انسان داخل ہیں، کیا ان میں تو ہم شامل نہیں؟ کہ جیسے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام کے تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ بچ گئے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اور کل بھی نیک اعمال پر گفتگو کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک اعمال کریں اور نیک اعمال کی بدولت آپ کو دنیا میں ترقی اور عزت بھی ملے اور کل آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی رسوائی سے محفوظ فرمائے، تو یقیناً نیک اعمال کرتے رہیے۔ اب بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں نیک اعمال کرتے کرتے تھک گئے، نمازیں پڑھ کر تھک گئے اور دعائیں کرتے کرتے تھک گئے، لیکن پریشانیاں جاتی نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے کراچی کے، نمازی تھے، بزنس مین تھے، ان کا بزنس ایک وقت تھا، بڑا عروج تھا، لیکن پھر کچھ انسان ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، تو ایام جو ہے وہ زوال اور عروج جو ہے، عروج اور زوال جو ہے ساتھ ساتھ میں ہے۔ اب وہ ایسا وقت آیا کہ اب ان کا کاروبار جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، کاروبار کی جو ترقی تھی وہ پستی کی جانب جانے لگی، اور پھر بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ کئی دفعہ میرے پاس آتے کہتے کہ امام صاحب بہت پریشان ہوں، دعا کریں کوئی۔ میں نے کہا پڑھتے رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے۔ کہنے لگے ایک دن اتنے اداس ہوئے، اتنے نا امید ہوئے، کہنے لگے یقین جانیے اب تو دل میں یہ وسوسہ بھی آنے لگا ہے کہ چھوڑو نمازوں کو، اللہ رب العالمین سنتا ہی نہیں ہے تمہاری، اتنا تم اللہ سے مانگتے رہتے ہو۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے، میرا نفس مجھے کہتا ہے کہ تم اتنا اللہ سے مانگتے رہتے ہو، اتنی نمازیں پڑھتے ہو، تم اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین تمہاری مشکلیں تمہارے سے دور نہیں ہو رہی۔ تو ایسے میں یہ سمجھتا ہوں ان جیسے شاید اور بھی کوئی لوگ ہوں، آخر وہ بھی انسان ہیں، لیکن دیکھیں قرآن کا یہ واضح فیصلہ ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن خسارے سے بچ جانے والے وہی ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور پھر صرف نیک اعمال بھی نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی نیک اعمال کی دعوت دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کا پیغام یعنی رب کا پیغام دنیا میں عام کرتے ہیں۔ آج یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم نے جو اشاعت دین کی ذمہ داری ہے یہ صرف اور صرف علماء کی سمجھی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے دین کے رہنما ہیں اور اللہ والوں کی، انہی کی ذمہ داری ہم نے سمجھی ہے، یہی دین کے داعی بنیں گے۔ نہیں، ہر ایک مسلمان دین کا داعی ہے۔ اور بالخصوص میں یہاں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یورپ میں اور یو کے میں جو رہنے والے ہیں، اگر یہ دین کے داعی نہیں تو پھر ان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یقیناً میں مسائل میں تو نہیں جاتا، لیکن اگر آپ علماء سے روابط قائم کریں تو یقیناً آپ کو فقہی ذوق رکھنے والے اس سے متعلق آگاہی دیں گے کہ اگر یورپ میں رہنے والا مسلمان چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ دین کا داعی نہیں تو اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہماری فقہ، ہماری شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں۔